ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع پنجاب کے ایک جلیل القدر چشتی نظامی شیخ طریقت حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی، آپ کا خاندانی پس منظر، تعلیم، آپ کے واقعات، ملفوظات، ارشادات، خلفاء، انداز تربیت، یہ ساری چیزیں اور وہ خصوصیات و اوصاف جو چشتی سلسلہ طریقت کا طرہ امتیاز ہیں، ان پر ہم آج بات چیت کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب سب سے زیادہ جن مشائخ کا مرہون منت ہے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا، وہ چشتی نظامی سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے اور پھر چشتی نظامی شاخ ہے اس کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف میں وہ سب سے بڑے شیخ طریقت ہیں جنہوں نے خطہ پنجاب کو اپنا مرکز بنایا اور یہاں اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ کتنے ہی مقامی قبائل ہیں جو آج بھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نام جپتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کو حضرت بابا صاحب نے مسلمان کیا تھا۔ پنجاب میں چشتیوں کا سب سے بڑا مرکز روحانیت پاک پتن شریف ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتیاں شریف بہاول نگر، یہ دوسری بڑی خانقاہ ہے، دوسرا بڑا تعلیمی، تربیتی اور روحانی مرکز ہے چشتی نظامی سلسلے کا، جہاں رجوع خلائق ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کھرل خاندان سے تھا، کاشتکاری کرتے تھے آپ کے آباء و اجداد۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی سے بھی قریبی تعلق تھا۔ اکٹھے طلب علم کے لیے لاہور آئے، اس کے بعد دہلی پہنچے۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے عہد کے مجدد چشتیاں ہیں، جو صاحبزادے اور جانشین ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت اورنگ آبادی خلیفہ اعظم ہیں مجدد سلسلہ چشتیہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی وہ ہستی ہیں جن کی مرقع کلیمی ایک کتاب ہے اور دوسری کتاب کشکول کلیمی ہے، یہ بہت مشہور اور معروف ہے، اور مشائخ چشت میں یہ معمول رہا ہے کہ جن کو بھی خلافت عطا فرماتے ہیں ان کو مرقع اور کشکول بھی عطا کرتے ہیں، بلکہ انہی سے کتابت کروا کے انہی کو عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی پسندیدہ روش تھی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، کیا شان ہے ان کی کہ جب وہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں کی بارگاہ میں دہلی پہنچے تو طلب علم انہیں ان کے دروازے پر لے گئی تھی، اور یہ ظاہری علم کی طلب تھی۔ قدرت نے ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا کہ اس بارگاہ معلیٰ سے وہ علم ظاہر بھی حاصل کریں اور علم باطن بھی حاصل کریں۔ اس جلیل القدر شیخ کے وارث کامل بنے جس کا نام خواجہ فخر الدین فخر جہاں ہے۔ مغل بادشاہ بھی اور شہنشاہان دکن بھی اور نہ جانے کتنے اور لوگ جن کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ دہلی کے مدرسہ غازی الدین خان میں ان کا مرکز تھا، اور وہیں آپ تشریف رکھتے تھے، وہیں آپ کے خلفاء کثیر تعداد میں مریدین آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اپنے شیخ کے اتنے منظور نظر ہو گئے، آپ نے اپنے پیر و مرشد کی اتنی خدمت کی کہ حضرت خواجہ فخر جہاں فرمایا کرتے تھے کہ مکھن تو لے گیا یہ پنجابی، یعنی خواجہ نور محمد مہاروی، اب پیچھے رہ گئی چھاچھ، سب کے حصے میں اب چھاچھ آئے گی، بچا کھچا آئے گا، درد تہ جام آئے گی، روحانیت کی اور معرفت کی جو سب کے حصے میں آئے گی۔ تو خلافت چشتیہ جو مرکزی تھی وہ حضرت خواجہ فخر جہاں سے منتقل ہوئی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی میں۔ آپ سادہ طبیعت کے تھے، عجز اور انکسار آپ کا طرہ امتیاز ہے، اور آج تک اس خانقاہ مقدسہ کا یہی شعار بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سجادہ نشین حضرات عام لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں، اسی طرح کا کوئی نمود و نمائش، کوئی کر و فر نہیں ہے، کوئی ہٹو بچوں کی وہ نہیں ہے صدائیں۔ اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور طرہ امتیاز اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے خلفاء کی تربیت کی جنہوں نے آگے نسلوں کو سیراب کیا۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے آخری خلفاء میں سے ہیں، حضرت قاضی عاقل محمد صاحب کوٹ مٹھن شریف والے، خواجہ غلام فخر الدین کے جد اعلیٰ، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی، اور ایک اور بہت اہم خلیفہ ہیں آپ کے، ان کا نام ہے نواب غازی الدین خان نظام۔ عماد الملک ان کا لقب تھا، اور یہ پوتے تھے
حیدرآباد دکن کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کے بانی کے، اور یہ صرف 20 سال کی عمر میں سلطنت مغلیہ کے وزیر اعظم بن گئے تھے، ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور یہ شاعر تھے، ادیب تھے، 7 زبانیں انہیں آتی تھیں۔ یہ مرید تو تھے حضرت خواجہ فخر جہاں کے سلسلہ قادریہ میں، اور ان کو خلافت بھی عطا فرمائی تھی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرت خواجہ فخر جہاں اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے چشتی سلسلے کے ساتھ ساتھ قادری سلسلے کو بھی فروغ دیا، یہ بھی آپ کا امتیاز ہے۔ سیال شریف کی خانقاہ ہو، گولڑا شریف کی خانقاہ، معظم آباد، جلال پور شریف، کتنی ہی خانقاہوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آج چشتی نظامی سلسلے کی پہچان ہے۔ ان سب کا سلسلہ طریقت حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچ۔ حضرت خواجہ کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین، ابتدائی تعلیم و تربیت، شوق علم، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور نظام رحمت ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے تمہیدی اور بنیادی گفتگو فرمائی حضرت سیدنا قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو قبلہ نظامی سے ایک بات کی طرف میں اشارہ کروں کہ جس طرح جسمانی امراض اور جسمانی ضروریات کے اعتبار سے مختلف نسخہ جات دنیا میں متعارف ہوتے ہیں، واہ، اسی طرح روحانیت بھی بنیادی طور پر یہ برائی اور برے اخلاق کے علاج کا اولیاء کے پاس نسخے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ لگتا ہے یہ کہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو روحانی نسخہ تھا نا، وہ اس موقع پر اتنا کارگر ہوا، کیا بات، زود اثر ہوا کہ صرف اس نے اس وقت ہی اثرات مرتب نہیں کیے، بلکہ اس کے اثرات کی اب بھی جب ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اب بھی یہ روحانی نسخہ کارگر ہے۔ واہ، اس کے بارے میں اگرچہ تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی، لیکن حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو بڑا شرف حاصل ہے کہ ایک تو آپ کے سر پر سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے احیاء کا، آہا، تجدید کا، سبحان اللہ، اور اس کو شباب میں لانے کا دستار جن بزرگوں کے سر پر رکھی گئی، خواجہ فخر جہاں بالکل، فخر الدین دہلوی کے بعد کیا بات، انہوں نے یہ پگ اتار کر آپ کے سر واہ پر واہ رکھ واہ، دی، اور یہ اس پگ کا فیض تھا۔ یہ جو آپ نے سارے نام گنوائے، بے شک، تونسا شریف ہو، حافظ جمال اللہ صاحب کا آستانہ ملتان میں ملتان ہو، شریف، کوٹ مٹھن شریف ہو، اس کے علاوہ خیرپور، حاجی پور شریف ہو، چاچڑا شریف ہو، بے شک، خیرپور ہو، پھر سیالوی سلسلہ ہو، بے شک، گولڑوی ہو، معظم آباد ہو، یہ جو سارے جو رنگ نظر آ رہے ہیں، یہ قبلہ عالم کی خانقاہ سے بے شک، وابستہ لوگوں کے رنگ ہیں۔ تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام بیان کیا جاتا ہے وہ بہبل ہے، اچھا، بعض لوگ بہبل بھی پڑھتے ہیں ٹھیک، اور بعض کہتے ہیں بابل ہے، اچھا، بہرحال جو بھی نام ہے، بعد میں جب آپ کی بڑا خوبصورت مقامی نام ہے، مقامی نام ہے تو لگتا ہے یہ اس کے جو معنی لگتے ہیں نا جو متعارف ہیں، بھلا بندہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، خوبصورت بندہ، کیا بات، سجا ہوا بندہ۔ واہ واہ، لگتا یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ ابھی عقد کے مراحل میں بھی داخل نہیں ہوئی، جی، لیکن ان کے وجود مبارک سے اولیاء کو اس صاحبزادے کی خوشبو آتی تھی کہ یہ ولی کامل کی والدہ بنیں گی، یہ کامل کی والدہ ماجدہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہنے والے تھے، جی، اس علاقے میں اوچ شریف والوں کے خلفاء رہتے تھے، اور ان خلفاء میں سے فتح محمد نام کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ آپ کی والدہ ماجدہ کو جب دیکھا تو انہوں نے صرف ٹکٹکی باندھ کر ان کے وجود کا ہی ملاحظہ نہیں کیا بلکہ ان کی عزت بھی کی۔ تو جب عورتوں نے پوچھا کہ حضور اس شہزادی کی اور بچی کی عزت چھوٹی سی کی بچی وجہ ہیں اور سمجھ آپ نہیں آ اتنے رہی، معمر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے
دیکھ سبحان کر اللہ، مجھے غوث زماں کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، یہ ایک والدہ بنے گی۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ آپ جس علاقے میں رہنے والے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ اس حمل کے دوران آ گئیں، اس وقت بھی وہاں کے دودھی والے بزرگ شیخ احمد انہوں نے بھی بہت عزت دی، بہت رسپانس کیا، بلکہ بار بار تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے عرض کی آپ تو بزرگ آدمی ہیں، ہاں۔ تو میری جیسی عورت کی تعظیم کی وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ تعظیم آپ کی نہیں، آپ کے اندر جو امانت موجود ہے سبحان یہ تعظیم بنیادی طور پر اس کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے رجال کار ظہور میں لانا چاہتا ہے تو منصوبہ بندی کا جو ایک نظام ہے یہ ہم ہی نہیں کرتے، قدرت کے ہاں بھی منصوبہ بندی کا ایک سلسلہ موجود ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو لہٰذا اس منصوبہ بندی کا تسلسل تھا۔ اس سے بڑا مدبر الامور کون ہوگا؟ بالکل ٹھیک۔ پھر آپ جب دنیا میں باقاعدہ تشریف لائے تو آپ کے بارے میں یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی 14 ماہ رمضان کو، جی، سارا دن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ واہ، تو بڑی پریشانی شروع ہو گئی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہا، تو وہ شیخ احمد دودھی کے پاس جب لے گئے تو انہوں نے مسکرا کر کہا بچہ روزے سے ہے، اللہ اکبر، تم اس سے گھبراؤ نہ، سبحان اللہ، بچے نے افطاری کے ٹائم دودھ پینا ہے اور سیر ہو کر دودھ پینا ہے۔ لگتا یہ کہ قبلہ نظامی سے یہ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ مرجع بنانا چاہتا ہے اور جن کے اوپر امانت کا، روحانیت کا، علم کا اور تبلیغ دین کا تاج رکھتا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں لوگوں میں دکھا بھی دیتا سبحان ہے اللہ، تاکہ لوگ اچانک پریشان نہ ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ پھر آپ کی طلب علم میں جو رغبت ہے، جی، جو آپ کا میلان ہے، جو آپ کی دلچسپی ہے، وہ بڑی دیدنی ہے۔ چونکہ خاندانی پیشہ کھیتی باڑی کا تھا، بالکل، آپ کو 5 سال کی عمر کے بعد قرآن مجید حفظ کرایا گیا۔ مولانا مسعود احمد صاحب جن کی مقامی مسجد میں تھے، ان سے آپ نے جلدی سے حفظ کر لیا۔ بعد میں آپ کو کھیتی باڑی کی طرف جب لے آئے تو وہاں بڑی حیرانگی ہوئی، یہ عام کھیتی باڑی کرنے والا بندہ نہیں، یہ دلوں کا کی باغبان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب، یہ جن کا ذکر پاک ہے، پھر یہ نور محمد کیسے بنے؟ دہلی کیسے گئے؟ حضرت خواجہ فخر جہاں سے کیسے متوسل ہوئے؟ کیا کیا فیض پایا؟ کیسی تربیت دیکھی؟ ماشاءاللہ، حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ نے فرمایا محبت است کہ دل را نمی دہد آرام، سبحان اللہ، وگرنہ کیست کہ آسودگی نمی خواہد۔ واہ، یہ محبت ہی ہے جو بے چین کرتی ہے، ورنہ کون نہیں چاہتا کہ آرام ملے۔ آرام و سکون سے رہے۔ آپ کے والد گرامی ایک دور افتادہ علاقے چوٹالہ گاؤں، وہاں سے مہار میں آنا، مہار میں حافظ مسعود صاحب سے ابتدائی تعلیم، قرآن مجید، ناظرہ، حفظ وہ پڑھنا، پھر اس کے بعد ڈیرہ غازی خان میں دیگر علماء سے پڑھتے رہے، شرح ملا جامی تک تو ڈیرہ غازی خان میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر حضرت آپ نے ذکر کیا محکم الدین سیرانی اویسی، حضرت محکم الدین سیرانی اویسی سلسلہ کے تھے بزرگ، بڑے بے باک اور بڑے، بالکل، ان کے ساتھ آپ لاہور تشریف لائے، اور لاہور میں جو تذکرہ ملتا ہے کہ بہت ساری تکالیف اٹھائیں، جی، اور جو میں نے آغاز میں شعر پڑھا کہ یہ وہ بے چین کیے ہوئے تھا ان کو، ایک گاؤں کا رہنے والا اور پنجاب کے دور افتادہ علاقے میں، اور اتنی محبت اور علم سے اتنی محبت۔ تو وہ حضور یہ جو دیہاتی پس منظر کے نوجوان ہوتے ہیں نا، اور زمینداروں کے، انہیں تو جب تک خالص دودھ اور لسی اور دہی اور مکھن نہ ملے بالکل ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ بالکل، تو آپ حضرت نے اپنے لاہور کے جو واقعات بیان کیے ہیں زمانہ طالب علمی کے، وہ انتہائی تکالیف پر مشتمل، انتہائی تکالیف، یعنی یہ علم کے حصول کے لیے جہاد سے کم نہیں ہے۔ بعض جگہ پہ تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے پیٹ کے لیے گدائی بھی کرنا پڑے، ایسا ہی ہے، اور چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ نہ تو یہ کوئی پیسے، نہ چیزیں یا معاملات، لوگ جب نکلتے تھے تو پھر اسی طرح ہی جو ہے، تو اتنا مشکلات، اور وہ فقط علم کے لیے۔ پھر لاہور سے جب لاہور میں وہ تسکین پوری نہ ہو سکی تو پھر دہلی کی طرف
رجوع کیا. یہ اس وقت رجحان تھا, اس وقت یہ معمول ہوتا تھا کہ لاہور کے بعد جو ہے نا اکثر و بیشتر صوفیاء, بزرگ, علماء جو ان کے طالب علم وہ دہلی کی طرف روانہ ہوتے. ویسے بھی دہلی میں چونکہ روحانی رزق موجود تھا, وہ بھی تو کھینچ رہا تھا. وہ بالکل یہ جیسے قبلہ جامی صاحب نے ذکر کیا کہ پیدائش سے بھی پہلے بشارتیں مل گئیں, وہ اب وہ ان کو وہاں تک لے کے تو جانا تھا. تو وہاں پہ نواب غازی الدین صاحب کے مدرسے میں رہے اور وہاں پہ پڑھتے رہے. وہاں پہ آپ نے شرح ملا جامی تک تو پہلے پڑھائے تھے, وہاں پہ دیگر کتب پڑھتے رہے اور کتبی جو کہ منطق کی کتاب ہے وہ بھی وہاں سے آغاز کر لی تھی. برخوردار صاحب بھی, برخوردار ان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھا, محبت سے ذکر کیا ہمیشہ. وہ ان سے, اور وہ آپ بڑی محبت کرتے تھے, وہ خود چشتی تھے. جی بالکل. اور لکھا ہوا ہے کہ وہ دن کے وقت ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے اور آپ ساتھ بٹھاتے خواجہ صاحب کو. خواجہ صاحب کو قبلہ عالم کو ساتھ تناول فرماتے, محبت کرتے, اور کتبی جو کہ علم منطق کی کتاب ہے, اور علم منطق کے وہ نقطے جو شروع ہوئے تو آپ اس سے حظ لینے لگے, تو لیکن ان کو کوئی گھر میں کوئی مصروفیت بنی اور سلسلہ منقطع ہوا. ہاں جی, تو پھر شہرت سنی خواجہ فخر جہاں کی, تو وہ آپ چلے گئے. لیکن اس کے بعد آپ پریشان, آپ ہی کے ایک کلاس ہم مکتب حافظ محمد صالح صاحب نے ایک دن کہا کہ حضرت آپ بڑے پریشان اور غمگین ہیں, کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے علم کی جستجو کے لیے اور اس تسکین کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا عرض کیا اور کہا کہ سنا ہے دکن سے آئے ہوئے ہیں ایک پیرزادہ صاحب ہیں اور بڑے عالم دین ہیں. چونکہ ایک بڑے گھر کے حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں اور لاڈلے بیٹے حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ کے, اور خلافت یافتہ اور صدیقی سلسلے سے پھر ایک کچھ تھوڑا وہ بھی تو ہوتا ہے نا. کسی بھی چشتی کے لیے دہلی کا مسلح سنبھالنا کو معمولی کام نہیں ہے, اور جس پر سب متفق ہو جائیں بلا شبہ. ابھی ذکر ہوا حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں علیہ رحمہ بھی مجدد چشت تھے, اور جو رسالہ فخر الحسن لکھا, اور پھر آپ کا علمی وجاہت, پھر ایک بے نیازی اور ایک اپنا انداز تھا. آپ وہاں پہ اپنے ہی اس دوست کے ساتھ, اپنے ہی مکتب کے ساتھ, حافظ محمد صالح صاحب کے ساتھ وہاں پہ گئے, لیکن شومی قسمت کے اس دن ملاقات نہ ہوئی. پھر آپ اگلے دن خود ہی نماز ظہر کے بعد حاضر ہو گئے, اور پھر جو کتابوں میں اور ملفوظات میں لکھا ہوا ہے تو وہ جو معاملہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ہچکچا رہے ہیں, اور وہاں کا تزک و احتشام, اور وہ صدیقی پیر زادہ, اور وہ علمی معیار والا, اتنا بڑے مقام والا, اور شاہ ولی اللہ والوں سے ٹکر لینے والا اور ان کے جواب دینے والا اتنا بڑا عالم دین, اور وہ اپنے جس انداز میں ایک مشائخ چشت کی ویسے بھی جلالت جو ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے. تو آپ جب وہاں پہ داخل ہوئے ہچکچاتے ہوئے, دالان در دالان, وہ اس محفل میں آگے گاؤ تکیہ لگا ہوا, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو معاملہ, پھر آپ نے آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے, بال بڑھے ہوئے, خواجہ صاحب کے, اور اسی شخص نے قبلہ عالم بننا تھا, اسی شخص نے نور محمد بننا, قبلہ عالم اور نور محمد. اور پھر دیکھیں نظامی صاحب, آپ وہاں پہ اندر داخل ہوئے تو خواجہ فخر الدین فخر جہاں نے خود فرمایا کہ آئیں, اور اٹھ کے گلے اور معانقہ کیا, ملے. کیا بات. اس وقت کوئی تسلی ہوئی, اور پھر آپ سے علم کے لیے استدعا کی. آپ نے کہا کہ جی آپ کیا پڑھتے رہیں؟ کہا جی میں یہ پڑھ چکا ہوں. کہا کہ اب یہ کافی نہیں ہے, یا انہی سے پڑھیں آپ, میں تو موقوف کر چکا ہوں. پھر آپ نے وہی سلسلہ, آپ نے استدعا کی تو آپ کو اجازت مل گئی, آپ نے ان سے آنا جانا شروع ہو گیا, آنا جانا شروع ہو گیا, کتبی پڑھی. پھر آپ نے کہا کہ یہ ظاہری علم تو آپ پڑھ چکے ہیں, میں تو کہتا ہوں آپ اس منزل کی طرف, آپ کے لیے ایک اور علم ہے میرے پاس. واہ واہ. ایک اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ, وہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں ایک دن, کیونکہ یہ نام بھی نور محمد جو ہے یہ شیخ نے دیا تھا آپ کو, اور کہا کہ آپ نور محمد ہیں. تو خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے کہ کیا قدرت ہے
ایک دن ایک محبت میں انداز میں جب آپ روحانیت کی طرف آپ نے آپ کو چلایا اور کہا کہ کسی کو خدا کہاں سے لے آتا ہے، کسی کو کہاں دکن کہاں پاک پٹن، پروردگار کا معاملہ دیکھیے اے نور محمد، سبحان اللہ، کہ مجھے پٹن سے بلایا گیا اور آپ کو مجھے دکن سے بلایا گیا اور آپ کو پٹن سے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر وہ آگے شعر پڑھا، کہا کہ حسن ز بصرہ، حسن ز بصرہ، حبش بلال از حبش، صہیب از روم شام، صہیب از شام، ز خاک مکہ ابو جہل انچب العجب۔ کیا بات، کیا بات۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہنے والے تھے اس علاقے میں اوچ شریف والوں کے خلفاء رہتے تھے، اور ان خلفاء میں سے فتح محمد نام کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ آپ کی والدہ ماجدہ کو جب دیکھا تو انہوں نے صرف ٹکٹکی باندھ کر ان کے وجود کا ہی ملاحظہ نہیں کیا بلکہ ان کی عزت بھی کی۔ تو جب عورتوں نے پوچھا کہ حضور اس شہزادی کی اور بچی کی عزت چھوٹی سی بچی ہیں اور آپ اتنے معمر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دیکھ سبحان کر اللہ، مجھے غوث زماں کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ایک والدہ بنے گی۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ آپ جس علاقے میں رہنے والے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ اس حمل کے دوران آ گئیں، اس وقت بھی وہاں کے دودھی والے بزرگ شیخ احمد انہوں نے بھی بہت عزت دی، بہت رسپانس کیا، بلکہ بار بار تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے عرض کی آپ تو بزرگ آدمی ہیں، تو میری جیسی عورت کی تعظیم کی وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ تعظیم آپ کی نہیں، آپ کے اندر جو امانت موجود ہے یہ تعظیم بنیادی طور پر اس کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے رجال کار ظہور میں لانا چاہتا ہے تو منصوبہ بندی کا جو ایک نظام ہے یہ ہم ہی نہیں کرتے، قدرت کے ہاں بھی منصوبہ بندی کا ایک سلسلہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اس منصوبہ بندی کا تسلسل اس سے بڑا مدبر الامور کون ہوگا؟ بالکل ٹھیک۔ پھر آپ جب دنیا میں باقاعدہ تشریف لائے تو آپ کے بارے میں یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی 14 ماہ رمضان کو، جی، سارا دن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ واہ۔ تو بڑی پریشانی شروع ہو گئی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہا، تو وہ شیخ احمد دودھی کے پاس جب لے گئے تو انہوں نے مسکرا کر کہا بچہ روزے سے ہے، اللہ اکبر، تم اس سے گھبراؤ نہ، سبحان اللہ۔ بچے نے افطاری کے ٹائم دودھ پینا ہے اور سیر ہو کر دودھ پینا ہے۔ لگتا یہ کہ قبلہ نظامی سے یہ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ مرجع بنانا چاہتا ہے اور جن کے اوپر امانت کا، روحانیت کا، علم کا اور تبلیغ دین کا تاج رکھتا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں لوگوں میں دکھا بھی دیتا ہے، سبحان اللہ، تاکہ لوگ اچانک پریشان نہ ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ حضرت قبلہ عالم اپنے شیخ کے حکم پر وطن واپس تشریف لے آئے، یہاں آپ نے خانقاہ قائم فرمائی، اس کے ساتھ مدرسہ تھا، بڑے بڑے لوگوں کا رجوع ہوا، اکابر علماء آپ کے مرید ہوئے، پاک پتن شریف کی حاضری آپ کے معمول کا حصہ رہی، کچھ ارشاد فرمائیے اس دور کے بارے میں۔ جی، میں عرض کرتا جاؤں، جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاک پٹن شریف کی ایک جو کشش ہے اور بطور خاص جو چشتی نظامی ہے ان میں جو پاک پٹن کی کشش ہے، بے شک، تو جیسے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ عرض کرتا جاؤں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب شیخ طریقت وصال فرما گئے تو آپ کی کیفیت بھی بڑی مضطرب اور بڑی پریشان ہوگی، اور آپ نے وہ ایک غزل اردو میں ایک ہی ان کی ملتی ہے۔ حضور یہ چشتیوں کا یہ بھی ایک خاص ہے کہ اپنے شیخ کے ظاہری وصال کے بعد بھی کیفیات وہ ہو جاتی ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیات ہو جاتی تھی ان کی نسبت کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بجا فرمایا سر آپ نے، دلا کس کی لگن میں پھرتا ہے تو وحشی بن بن میں، اللہ پٹن میں منٹ گمری میں علی حیدر کے متعلق۔ تو علی حیدر کی وہ نسبت، علی حیدر بھی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے پیر بھائی ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہ اس شیخ طریقت نے کہا کہ میری یہ کیفیت جو ہے نا وہ مجھے بھی پٹن میں کھینچ لاتی ہے، اور یہ کیفیت تو
آپ نے اپنے شیخ کے حکم کے مطابق، اور بلکہ لکھا ہوا ہے کہ اس بار تو جب آپ کے ساتھ آپ کے شیخ طریقت حضرت شاہ فخر دین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ آئے اور آپ کو حکم دیا کہ میں پاک پٹن شریف جا رہا ہوں، آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور والدہ کو سلام پیش کریں اور ان کے پاس چلے جائیں، تو آپ وہاں پہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے اپنے استاد گرامی سے ملے، اپنی والدہ کے پاس اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے اپنے چچا کو لے کے پاک پٹن شریف حاضر ہوئے، برج نظامی میں حضرت اپنے شیخ طریقت کو عرض کیا، وہاں پہ دست بستہ کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے استاد محترم ہیں قبلہ حافظ محمد مسعود صاحب، ان کو بیعت فرما لیجئے۔ ان کو بیعت کروایا، پھر آپ کے شیخ کے حکم کے مطابق برج نظامی میں مراقبے میں، مشاہدے میں، عبادات میں، ریاضات میں مشغول رہتے۔ پھر عرس شریف کی تقریبات کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں نے 2 مہینے ابھی اور رہنا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے پاس پھر چلے جائیں۔ دیکھیں والدہ کے پاس بھیجنا شیخ کا ہر چیز میں راز و نیاز ہوتے ہیں، اور خود حضرت خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی کو اسی طرح فرمایا کرتے تھے والدہ کے حوالے سے۔ تو حضرت خواجہ قبلہ عالم پھر اپنی والدہ کی خدمت میں رہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ گئے دلی میں، اور دلی میں تمام لنگر کا انتظام جو ہے آپ کے شیخ نے آپ کے سپرد کیا ہوا تھا، دن رات جتنی خدمت تھی، بہت سے لوگوں کو تو بیعت بھی آپ ہی کی کرواتے تھے، اور وہ عاجزی کا عالم، وہ جب وہاں پہ ڈاکٹر صاحب وہیں پہ مہار شریف میں آپ کے استاد ایک حافظ مسعود صاحب کے ایک قریبی دوست بھی تھے، عزیز بھی تھے، حافظ شرف الدین صاحب، انہوں نے پوچھا کہ جناب نور محمد صاحب آپ بھی دلی گئے ہیں، کیا پڑھتے کیا کرتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں؟ تو آپ کا عاجزانہ جواب کہ وہاں پہ پیر زادے کی خدمت کرتا رہا ہوں اور ان کے برتن صاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو جواباً کہا کہ آپ نے تو پھر وقت ضائع کیا، دیکھیں آپ کے ساتھ والے حافظ یار احمد یار صاحب کیا سے کیا بن گئے صاحب، وہ کیا بن گئے علماء۔ تو یہ ان کی عاجزی، اور پھر وہاں پہ بھی لنگر کا انتظام کرتے رہے، درگاہی۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے ایک بڑی خانقاہ کے سرخیل بننا ہے وہاں پہ پنجاب میں، تو یہ پیر کی محبت، پیر نے اگا صاحب آپ نے جن بزرگوں کا نام لیا ہے نا جنہوں نے یہ اشارہ کیا تھا، حضرت خواجہ فخر جہاں نے انہیں حکماً خواجہ نور محمد ہی کا مرید کروایا تھا، ان کو حکماً بالکل۔ تو یہ جو برتن صاف کرتا رہا ہے نا، اسی کی بیعت کریں آپ۔ تو وہ پیر کی مرید محبت کرتا ہے، لیکن پیر نے کتنی محبت کی۔ اور دیکھیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ جو ہے نا ماکھن تو لے گیا پنجابی، اب پیو باقی سنسار کے لیے چھاچھ ہے۔ جب حضور واپس تشریف لاتے تھے مہار شریف اپنے شیخ کے حکم سے، تو خواجہ فخر جہاں اعلان فرماتے تھے کہ خواجہ نور محمد اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، دعوتیں کریں ان کی۔ ہاں دعوتیں کریں، ہاں۔ پھر نظر و نیاز لوگوں سے، اور تحفے تحائف، اور جب واپس جاتے تو آپ کے پاس بہت ساری مال و متاع آ جاتا۔ یہ ہے محبت، وہ محبت ہے۔ پھر یہ کہہ دینا سر کہ اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ آتا تو میں دل ہی میں سے ارمان لیے چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ پیر کی محبت اپنے ایک اس مرید، اور اس نے بھی پھر وہ اپنے حق ادائیگی کر دی۔ ایک وہ واقعہ ہے آپ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ جی اب آپ جب لنگر کے انتظامات میں کچھ نہ رہ گیا تو ایک آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہا ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا درویشوں کے لیے انتظام کرنا ہے۔ عرض کیا یا حضرت آپ کی ایک تلوار بچی ہوئی ہے، وہ فرمایا اس کو بیچ دیں، بیچ دیا۔ وہ بلکہ اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ چور لے گئے رات کو، کہا کہ وہ تو چوری ہو گئی ہے، کہا کہ چلو اچھا ہوا چوری ہوگی، ہمارے توکل میں کچھ آ رہا تھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا خوب۔ جس طرح جسمانی امراض اور جسمانی ضروریات کے اعتبار سے مختلف نسخہ جات دنیا میں متعارف ہوتے ہیں، واہ، اسی طرح روحانیت بھی بنیادی طور پر یہ برائی اور برے اخلاق کے علاج کا اولیاء کے پاس نسخے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ لگتا ہے یہ کہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو روحانی نسخہ تھا نا،
وہ اس موقع پر اتنا کارگر ہوا، کیا بات، زود اثر ہوا کہ صرف اس نے اس وقت ہی اثرات مرتب نہیں کیے، بلکہ اس کے اثرات کی اب بھی جب ضرورت محسوس کی جاتی ہے اب بھی یہ روحانی نسخہ کارگر ہے۔ واہ، اس کے بارے میں اگرچہ تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی، لیکن حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو بڑا شرف حاصل ہے کہ ایک تو آپ کے سر پر سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے احیاء کا، آہا، تجدید کا، سبحان اللہ، اور اس کو شباب میں لانے کا دستار جن بزرگوں کے سر پر رکھی گئی، خواجہ فخر جہاں بالکل، فخر الدین دہلوی کے بعد کیا بات، انہوں نے یہ پگ اتار کر آپ کے سر واہ پر واہ رکھ واہ، دی، اور یہ اس پگ کا فیض تھا۔ یہ جو آپ نے سارے نام گنوائے، بے شک، تونسا شریف ہو، حافظ جمال اللہ صاحب کا آستانہ ملتان میں ملتان ہو، شریف، کوٹ مٹھن شریف ہو، اس کے علاوہ خیرپور، حاجی پور شریف ہو، چاچڑا شریف ہو، بے شک، خیرپور ہو، پھر سیالوی سلسلہ ہو، بے شک، گولڑوی ہو، معظم آباد ہو، یہ جو سارے جو رنگ نظر آ رہے ہیں یہ قبلہ عالم کی خانقاہ سے بے شک، وابستہ لوگوں کے رنگ ہیں۔ تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام بیان کیا جاتا ہے وہ بہبل ہے، اچھا، بعض لوگ بہبل بھی پڑھتے ہیں ٹھیک، اور بعض کہتے ہیں بابل ہے، اچھا، بہرحال جو بھی نام ہے، بعد میں جب آپ کی بڑا خوبصورت مقامی نام ہے، مقامی نام ہے تو لگتا ہے یہ اس کے جو معنی لگتے ہیں نا جو متعارف ہیں، بھلا بندہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، خوبصورت بندہ، کیا بات، سجا ہوا بندہ، واہ واہ، لگتا یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ ابھی عقد کے مراحل میں بھی داخل نہیں ہوئی، جی، لیکن ان کے وجود مبارک سے اولیاء کو اس صاحبزادے کی خوشبو آتی تھی کہ یہ ولی کامل کی والدہ بنے گی، یہ کامل کی والدہ ماجدہ ہے۔ مشائخ چشت کا کیا وہ خاص اصول تربیت ہیں جن کے مطابق حضرت کی تربیت ہوئی اور آپ نور محمد بھی بنے، قبلہ عالم بھی بنے؟ آپ کے ارد گرد اس وقت کون سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے حضرت خواجہ فخر جہاں سے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ میں ذرا قبلہ ڈاکٹر شاہ محمد کھگا صاحب کی وساطت سے کہہ لوں، جی، انہوں نے سبقت لسانی میں کہیں ٹکر کا لفظ بول دیا تو یہ مشائخ چشت کے ہاں ٹکر انہوں نے کبھی نہیں لی، ہمیشہ مصالحت، اعتدال و توازن، تحقیق و دلیل کی بنیاد پر بات کرنا یہ ہمیشہ ان کا مشرب اس رہا۔ میں کمال یہ ہے، آپ کی بات بڑی ہے کہ وہ جو ایک علمی اختلاف ہوا وہ دونوں طرف سے خالصتاً علمی تھا، علمی تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ کا خانوادہ زندگی بھر حضرت خواجہ فخر جہاں کے احسانات کا ممنون رہا اور اعتراف کرتا رہا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے خود لکھا ہے، اکثر آتے تھے، جی، بلکہ یہ بات بڑی شہرت تھی کہ بخاری شریف کا درس جی، یہ جامعہ رحیمیہ میں بھی ہوتا تھا، جی ہاں، بخاری شریف کا درس مشائخ چشت بھی دیتے رہے ہیں۔ بالکل، تو عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے، اور یہ حدیث میں شواہد کے ساتھ موجود ہے کہ جہاں حدیث پڑھی جائے وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض رسانی کا خاص رنگ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ایک دفعہ میں آیا تو آپ حدیث پڑھا رہے تھے خواجہ فخر الدین محدث دہلوی، تو میں نے باقاعدہ انوار نبویہ کی بارش دیکھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ یہ بخاری اکابر کی شریف شان کا ہے، درس دے رہے واہ، اور اس درس میں بارگاہ رسالت معاب کے ساتھ کنیکشن کی نوعیت ایسی ہے، لگتا یہ ہے کہ اس پوری محفل پر جی، فیضان نبوی کا گہرا رنگ ہے۔ جی ہاں، تو ہمیشہ ان کی آپس میں بڑی موافقت رہی حضور ہے۔ اس علمی اختلاف کے بعد بھی جی ہاں، جب خواجہ فخر جہاں تشریف لے جاتے تھے خانوادہ ولی اللہ میں، بالکل ٹھیک تو ہے، وہاں فرمائش کرتے تھے میں نے سما سننا ہے، اور وہ کیا بات ہے، سناتے تھے، وہ سناتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ اپنی بہن کا گھر خالی کرواتے تھے بالکل، اور وہاں محفل سما منعقد کرواتے تھے۔ یہ شان ہے نا بڑوں کی، ہمیشہ دونوں طرف سے بڑا ایک دوسرے کا رسپانس ایسے رہا۔ حتیٰ کہ یہ جو آپ نے سوال فرمایا جی، اس پر تکنیکی بحث شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے۔ جی، انہوں نے کہا ہم پورے تصوف کو 7 ستون دے سکتے ہیں،
ان ساتوں ستونوں کا فیض سب کے پاس جزوند تو ہوتا ہے، لیکن کچھ مشائخ نے کچھ کو خاص کر لیا. جی مثلا نسبت طہارت کا فیض سب کے پاس ہے، بے شک. لیکن نسبت طہارت کا یہ رنگ کہ حواس خمسہ پر اتنا کنٹرول کیا جائے تاکہ باہر سے آنے والے وہ تمام وساوس، وہ تمام خیالات جو توجہ کی یکسوئی میں خلل ڈالیں، یہ فیض مشائخ چشت کے یہاں ہے. کیا بات. اس لیے مشائخ چشت کے یہاں اب بھی ملتا ہے. بہت سارے ایسے مشائخ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کثرت مراقبہ کی وجہ سے جی ان کی یہ جگہ مستقل جھک جاتی ہے. حضور ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو کے علاوہ ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. آپ کی گفتگو کا فیضان ہی بس اس میں مست مگن رہتے ہیں. ایک پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو پیر میر علی شاہ صاحب کے خلیفہ رحمۃ اللہ سب کہتے ہیں کہ وہ کثرت مراقبہ کی وجہ سے ان کی یہ جگہ جھک گئی تھی. اور یہی کیفیت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی تھی. وہ کئی عرصہ وہ ایسے رہتے تھے کیا بات. جیسے بندوں کی ظاہری شکلیں بھی نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. یہ طہارت سے یہ فیض کسید کرنا. حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تک پہنچنے کا سب سے تیز ترین ذریعہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا اپنے حواس خمسہ پر کنٹرول کر لیں، وہ بندہ تیزی کے ساتھ قرب الہی کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ ہے ان کے ہاں فیض طہارت. جی یعنی طہارت ظاہری اور باطنی میں اتنی مرکزیت. اچھا دوسرا ان کے ہاں جو تصوف تربیت ہے، عبادت الہی کی کثرت کراتے ہیں. اچھا عبادت الہی کی کثرت سے تینوں چیزوں مختلف سلاسل کو ملیں. جی عبادت الہی کی کثرت سے شمول رحمت، یہ فیض لے گئے نقش بندی. سبحان اللہ. عبادت الہی سے حلاوت مناجات، جی یہ فیض لے گئے قادری. کیا بات. عبادت الہی سے مشاہدہ انوار الہیہ، اللہ اللہ. یہ فیض ملا مشائخ چشت کو. اللہ اکبر. یہ عبادت الہی اتنی زیادہ کراتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ رنگ گہرا ہے. اس کے بعد ان کے ہاں عشق کا جو درس ہے یہ ان کے خمیر میں اتنا شامل ہے کہ اس عشق کی پریکٹس ان کی سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے شیخ طریقت کی خدمت کرنا، بے شک، اور اپنے شیخ طریقت کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے چہرے پر موجود انوار نبوی اور انوار الہیہ کو تکتے رہنا، سبحان اللہ، تاکہ اس پر طبیعت جم جائے. اس کے بعد ان کے ہاں فنا کا تصور ہے. یہ وحدت الوجود کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں. قبلہ عالم کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ فصوص الحکم کا مطالعہ. بالکل ایسا ہی. کیا بات. یہ آپ کی شخصیت اس حوالے سے بہت ڈلی ہوئی تھی. اب آپ قبلہ نظامی سے بڑے حیران ہوں گے، لوگ بھی ان چاروں دائروں کے ہی مریض آتے ہیں. کچھ کا علاج کرنا پڑتا ہے طہارت کی پوڑی سے، کچھ کا علاج کرنا پڑتا ہے کثرت عبادت کی پوڑی سے، کچھ کا علاج کرنا پڑتا ہے عشق الہی کی پوڑی سے، اور کچھ کا علاج کرنا پڑتا ہے وحدت الوجود کی پوڑی سے. طبیب حاذق جانتا ہے. طبیب حاذق. حافظ جمال اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے ذکر کراتے تھے، فاصل پر بٹھاتے تھے، سبحان اللہ، اور پوچھتے تھے آپ کون ہیں؟ تو میں کہتا تھا میں جمال ہوں. حتیٰ کہ رنگ یہاں تک چڑھایا، پوچھتے آپ کون ہیں؟ آپ کہتے تھے میں محبت الہی میں گرفتار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تربیت کا اور فیض. واہ واہ. ڈاکٹر کھگا صاحب، حضرت کی مجموعی شخصیت، آپ کی جاذبیت، آپ کے اثرات، کچھ ارشادات کچھ فرمائیے. ماشاءاللہ. حضرت خواجہ قبلہ عالم کی اولاد کی بات میں کرتا چلوں. آپ کی اولاد، آپ کے 5 بچے، 3 صاحبزادے، 2 بیٹیاں. بڑے صاحبزادے جو کہ آپ نے اپنے شیخ طریقت کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، خواجہ نور الصمد شہید علیہ رحمہ. پھر دوسرے بیٹے خواجہ نور احمد صاحب، نور محمد کے اسی محبت سے نور احمد، اور وہ آپ ہی کی بیعت انہوں نے کی، خواجہ نور احمد صاحب. اور خواجہ نور حسن صاحب جو کہ خواجہ عاقل صاحب کے بیعت. اس سلسلے کا یہ عجیب امتیاز ہے کہ صاحبزادگان اپنے خلفاء کے مرید ہیں.
اب یعنی من تو شدم تو من شدی ہو گیا ہے. وہ بالکل تاکس نگویت بات ازیں من دیگرم تو دیگری. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جال کی طرح بن گئے. وہ ان کا احترام، ان کی محبت، ان کا محبت. باقاعدہ بیعت. 2 صاحبزادیاں آپ کی زینب بی بی اور صاحب بی بی، جو ان کے بھی عقد ہوئے لیکن ان سے آگے اولاد نہیں چلی. آپ کے صاحبزدگان سے اولاد چلی، اور آج بھی خانقاہ مہار شریف جو ہے وہ سر فہرست اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے. اور اس سرزمین میں جو فیض اور تاثیر ہے وہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ جن جگہوں پہ وہ ان کے قدم لگے ہوئے ہیں وہ تو اکثیر اور کیمیا جگہ ہوتی ہے. تو آپ کا ایک واقعہ جو کہ خلاصۃ الفوائد آپ کے ملفوظات ہیں ان میں ایک کہ آپ ایک دن چونکہ کچھ صاحب پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں تعویذ کے لیے تحویز لکھ کے دے رہے تھے، اور آپ نے اپنے شیخ سے پوچھا اور پھر کہا کہ یہ لوگ پنجاب کے تعویذ لکھواتے ہیں اور کہتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے جواباً کہا کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے شیخ سے پوچھتے کہ پنجاب کے لوگ یہاں پہ تعویذ لکھوانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو کیا؟ تو قطب صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہ کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں. اللہ اکبر. کیا مشائخ کے جواب. سبحان اللہ. تو ہاتھ تو اللہ کے ہے. سبحان اللہ. کیا ہی اچھا ہو کہ کسی کی تسکین ہو جائے، اللہ کا نام لکھ کے دے دیا کرو فیض ہو جائے گا. تو یہ ہے فلسفہ تعویذ نویسی صحیح معنوں میں. واہ 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 واہ، بالکل صحیح. تو حضرت خواجہ قبلہ عالم علیہ رحمہ کے وہ جیسے خلفاء کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو ہے نا دل چاہ رہا ہے کہ پیر پٹھان علیہ رحمہ کا جو جاہ و جلال، اور وہ آپ کے مرید اور تونسا شریف سے پیدل چل کے آتے، جیسے پیدل چلنے کی بات ہو رہی تھی پاک پٹن شریف، وہ تونسا شریف سے مہار شریف آتے، جن کو آپ فرمایا کرتے تھے میرا روحیلا. میرا روحیلا. کیا محبت ہے. حضرت شاہ سلیمان تونسوی کا جو انداز تربیت ہے جو آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ایک معیار ہے جو بڑا کڑا معیار، جو سب سے محبوب خلیفہ ہے، جو سب سے پیارا خلیفہ ہے، اس کی تربیت کتنی سختی سے کی گئی ہے. اس نے سلیمان زماں بننا تھا نا جی. اگر اس طرح اس کو کندن نہ بنایا جاتا، کٹھالی میں نہ خرل نہ کیا جاتا تو وہ شاہ سلیمان کیسے بنتے. واقعی مشائخ کا یہ جو انداز تربیت ہے اور حضرت کا جو اپنا انکسار ہے، زندگی بھر آپ سے جلال کا، غصے کا، دعوے کا کوئی ادعا ثابت نہیں ہے. محبت ہی محبت ہے، انکسار ہی انکسار، عاجزی ہی عاجزی. وہ پاک پٹن شریف کی محترم جامی صاحب نے وہ ذکر کیا تو حضرت قبلہ عالم وہی مہار شریف سے 6 مہینے مہار اور 6 مہینے دہلی. بالکل. تو وہ دہلی کا طویل سفر اور وہ محبت اپنے شیخ طریقت کی اور وہاں پہ حاضری دینی. اور وہ اسی خلاصۃ الفوائد میں ایک جگہ پہ جب وہ عرض کر رہا تھا قطبی پڑھتے رہے، اور یہ چونکہ بڑی مشکل اور دقیق منطق کی ہے، علم منطق کی کتاب، تو اس میں مولانا جامی کا شعر، یہ ایک رباعی ہے یا اشعار ہے. خون آبے دل خور کے شرابی بے ازن نیست، دنداں بے جگر زن کے کبابی بے ازن نیست، در صفحہ دل بھی کے کتاب، در صفحہ در کنز و ہدایہ نتمن یافت خدارا، در صفحہ دل بھی کے کتابی بے ازن نیست. کہ دل کا صفحہ پڑھیں اور آپ کو اپنے شیخ طریقت نے اس کی طرف راغب کیا. گوہر مراد یہاں سے ملے گا، یہاں سے ملے گی. اور وہ پھر ایسی کتاب پڑھی کہ مشائخ چشت میں وہ چاند بن کے چمکے. اتنی بڑی درگاہیں اور اتنا بڑا سلسلہ پاک پٹن شریف جیسے آپ نے ذکر کیا. چشتی کے بعد جو چشتی نظامی والا جو سلسلہ ہے وہ خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ نے اس انداز سے پھیلایا کہ پورے پنجاب میں. یہ تذکروں میں ملتا ہے کہ اس سے پہلے سلسلہ سہر وردیہ چونکہ ملتان میں اور وہ یہاں پہ پنجاب کے وسط میں بہت زیادہ پھیل گیا تھا، تو خواجہ نور محمد مہاروی نے پنجاب میں جو ہے نا سلسلہ چشتیہ کی ترویج و اشاعت. جس طرح جسمانی امراض اور جسمانی ضروریات کے اعتبار سے مختلف نسخہ جات دنیا میں متعارف ہوتے ہیں، اسی طرح روحانیت بھی بنیادی طور پر
یہ برائی اور برے اخلاق کے علاج کا اولیاء کے پاس نسخے ہوتے ہیں. واہ واہ سبحان اور اللہ. لگتا ہے یہ کہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو روحانی نسخہ تھا نا وہ اس موقع پر اتنا کارگر ہوا، کیا بات. زود اثر ہوا کہ صرف اس نے اس وقت ہی اثرات مرتب نہیں کیے بلکہ اس کے اثرات کی اب بھی جب ضرورت محسوس کی جاتی ہے اب بھی یہ روحانی نسخہ کارگر ہے. واہ. اس کے بارے میں اگرچہ تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی، لیکن حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو بڑا شرف حاصل ہے کہ ایک تو آپ کے سر پر سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے احیاء کا، آہا تجدید کا، سبحان اللہ. اور اس کو شباب میں لانے کا دستار جن بزرگوں کے سر پر رکھی گئی، خواجہ فخر جہاں بالکل. فخر الدین دہلوی کے بعد کیا بات. انہوں نے یہ پگ اتار کر آپ کے سر واہ پر واہ رکھ واہ. دی. اور یہ اس پگ کا فیض تھا، یہ جو آپ نے سارے نام گنوائے، بے شک. تونسا شریف ہو، حافظ جمال اللہ صاحب کا آستانہ ملتان ملتان میں ہو، شریف، کوٹ مٹھن شریف ہو، اس کے علاوہ خیرپور، حاجی پور شریف ہو، چاچڑا شریف ہو، بے شک. خیرپور ہو، پھر سیالوی سلسلہ ہو، بے شک. گولڑوی ہو، معظم آباد ہو، یہ جو سارے جو رنگ نظر آ رہے ہیں یہ قبلہ عالم کی خانقاہ سے بے شک. وابستہ لوگوں کے رنگ ہیں. تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام بیان کیا جاتا ہے وہ بہبل ہے. اچھا بعض لوگ بہبل بھی پڑھتے ہیں ٹھیک. اور بعض کہتے ہیں بابل ہے. اچھا بہرحال جو بھی نام ہے، بعد میں جب آپ کی بڑا خوبصورت مقامی نام ہے. مقامی نام ہے تو لگتا ہے یہ اس کے جو معنی لگتے ہیں نا جو متعارف ہیں، بھلا بندہ، واہ 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 سبحان اللہ. خوبصورت بندہ، کیا بات. سجا ہوا بندہ. واہ واہ. لگتا یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ ابھی عقد کے مراحل میں بھی داخل نہیں ہوئی، جی لیکن ان کے وجود مبارک سے اولیاء کو اس صاحبزادے کی خوشبو آتی تھی کہ یہ ولی کامل کی والدہ بنے گی. یہ کامل کی والدہ ماجدہ ہے. حضرت خواجہ نور محمد نے کیسے کیسے خلفاء کی تربیت کی. ایک ایک شخص آپ کے خلفاء میں سے بجائے خود ایک سلسلہ ہے، پوری ایک ذیلی شاخ ہے. پھر آپ کی اولاد پاک جو آج تک چراغ روشن ہے، کیا شان ہے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ہے کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک کامل منصوبہ موجود تھا. بے شک. اتنا گہرا ذہن رسا اور اتنی گہری منصوبہ بندی آپ کو ملحوظ تھی کہ آپ کی یہ جو مرجعیت بنی یہ ویسے اتفاق نہیں بنی، ہرگز نہیں. یہاں کردار سازی کا اور حکمت عملی کا گہرا رنگ موجود تھا. اور آپ نے جو عملی نمونے پیش کیے جیسے کہ کھگا صاحب فرما رہے تھے، پاک پتن شریف کی 15 سال تک مسلسل حاضری دینا، اللہ اور سیرت نگاروں نے ہر جمعے کو، ہر جمعے کو 40 کوس. منگل کو آپ نکل پڑتے تھے، جمعہ رات کو پہنچتے تھے، یہ ہے جمعہ کو حاضری دے کر وہاں سے نکلتے تھے، اتوار کو یہاں پہنچتے تھے، 2 دن گھر میں رہے. صرف سوموار کا دن گھر گزار کر پھر چل پڑتے تھے. قبلہ نظامی صاحب یہ سفر میں رکھنا اور پھر بابا صاحب کی مسلسل اس گہری نگرانی سے گزارنا، تو کیا خیال ہے کہ جب اعمال و افعال کی نوعیتیں یہ ہوں تو اثر پذیری کا بھی تو نتائج کوئی تو خاص نکلیں رنگ گے. ہوگا نا. تو یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے علماء کو جب آپ کا اندازہ ہوا، چونکہ علماء کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، علماء چونکہ دین پڑھے ہوتے ہیں، دین کی معلومات کا خاص رنگ ہوتا ہے اور عام سطح عمل پر وہ چل رہے ہوتے ہیں. صرف ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ خالص عمل کرنے والا کوئی بندہ ملے جو ہمیں عمل کی بنیاد پر قرب الہی، قرب نبوی اور حقیقت دین منکشف کر کے دکھائے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے بارے میں شہرت ہو گئی تھی. خواجہ نور محمد نارو والا
نارو والا حضرت قاضی عاقل محمد، قاضی عاقل حضرت محمد صاحب نے، خواجہ جمال اللہ ملتانی، جمال اللہ ملتانی یعنی صاحب، اجل علماء، اجل علماء اور اپنے زمانے کے بحر العلوم علماء، کوئی شک نہیں۔ وہ جب آپ کی خدمت میں آئے اور انہیں جب آپ کی گفتگو کا انداز سنا، آپ کے ذکر و فکر کو دیکھا، آپ کی توجہ کو دیکھا، وہ روحانی فیض جو خواجہ فخر الدین دہلوی کی نگاہوں نے اور سینے نے قبلہ عالم پر انڈیلا تھا، اور وہ سلسلہ چشتیہ کی ولایت کبریٰ جو خواجہ حسن بصری سے ہوتی ہوئی، سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا صاحب اور خواجہ نظام الدین سے ہوتی ہوئی، جن کے سر پر تھی، اس رنگ کو جب جا کر چیک کرا، صرف وہاں کھانے نہیں کھائے بلکہ تربیت کا، اصلاح کا وہ رنگ دیکھا کہ وہ صرف لوگ آ کر نہ صرف یہاں بدلے بلکہ دین کا درد لے کر، بڑے بڑے مبلغین بن کر، لوگوں کی مردہ دلوں کو جلا بخشنے والے روحانی کرنٹ لے کر کیا بات، وہاں سے اٹھے۔ جب یہ لوگ جہاں بھی جا کر بیٹھے، کافروں نے دیکھا تو کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، گناہ گاروں نے دیکھا تو متقی بنے، جاہلوں نے دیکھا تو عالم بنے، نہ واقف کاروں نے دیکھا تو واقف کار ہوئے، حتیٰ کہ قتل کرنے کے لیے آنے والوں نے دیکھا وہ بھی وہاں جھک کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی اکثیر، ایسی تاثیر، ایسی اپنائیت، ایسی محبت اور ایسا گہرا رنگ موجود تھا۔ خواجہ عاقل محمد صاحب کہتے مجھے فرماتے تھے قبلہ عالم، زندگی بھر غصہ نہیں کرنا، اللہ، غصہ معرفت کو مدھم کر دیتا ہے۔ لوگ جس طرح کی کنڈیشن میں آئیں ان کو سینے سے لگا، قبول کریں، ان کو قبول کرنا ہے، الخلق و عیال اللہ کا رنگ پیدا کرنا ہے، سبحان اللہ، رحمت للعالمینی کا فیضان لوگوں کو دکھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہتے تھے جتنی محنت کرنی پڑے، جتنی شفقت کرنے، کوئی آپ کو جتنا بھی تنگ کر لے اس سے تنگ نہیں ہونا۔ یہ دسترخوان محمدی کے امین بنائے گئے ہیں، یہاں لوگوں کو اجنبیت فیل نہ ہو، لوگ بور نہ ہوں، جو دکھی ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے۔ کیا بات،